لے کے اسلام لے کے اگر اللہ کے سامنے جانا ہے تو مرضی، اصل اسلام لینا ہے تو آپ کو قرآن اور اہل بیت پڑھنا ہے، قرآن اور اہل بیت سمجھنا ہے، تو ہی ایمان کی طرف آپ کے اسٹیپ آگے بڑھیں گے، ورنہ کچھ نہیں ہونے والا۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عبد المطلب کی اولاد، یعنی اپنی فیملی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے، فرماتے سألت اللہ لکم ثلاثا، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے 3 چیزیں مانگا، ان یثبت قائمکم، تم میں سے جو مشن پر نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا فرمائے گا، وَيَهْدِيَ ضَالَّكُمْ، تم میں سے اگر کوئی بھٹکے اللہ اسے ہدایت دے گا۔ جی میں نے اللہ سے مانگا ہے اگر تم میں سے کسی کے پاس کسی بات کی علم نہ ہو وَأَن يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرمائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَسَأَلْتُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے تمہارے لیے اے اہل بیت یہ بھی مانگا ہے أَن يَجْعَلَكُمْ، کہ وہ تم کو بنا دے جُوَدَاءَ، تم کو سخی بنا دے، نُجَدَاءَ، لوگوں کی ہیلپ کرنے والا بنا دے، رُحَمَاءَ، سب کے ساتھ نرمی اور رحمت کا معاملہ کرنے والا بنا دے، یہ میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفِنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اب جو میں باتیں پہلے بولا تھا اس کے اوپر مہر لگا رہا ہوں، میرے الفاظ سے نہیں، رسول اللہ کے الفاظ سے۔ یہ سیل دیکھو، یہ لاک دیکھو، اب یہ لاک دیکھو۔ فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان اعتکاف رہ گیا، مسجد میں اعتکاف رہتے نا زیادہ ثواب کے لیے، سب سے اچھی جگہ زمین پر کون سی؟ ایک نماز کا سب سے زیادہ ثواب کہاں ملتا ہے؟ مکۃ المکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ سے زیادہ ثواب کسی مسجد میں نہیں ملتا ہے۔ بات ہو گئی کلیئر؟ جی کسی مسجد میں نہیں، ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے صرف مسجد حرام نہیں، اگر کعبۃ اللہ سے کوئی چپک گیا، مقام ابراہیم ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نشان، وہ پیروں کے نشان مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان کعبۃ اللہ سے چپک کے کوئی اعتکاف رہ گیا، ساری زندگی اعتکاف رہ گیا، اور کیا کیا اعتکاف رہ کر، فصلى وصام، فرماتے کعبۃ اللہ سے چپک کر پوری زندگی اعتکاف میں نمازیں پڑھتے رہا، روزے رکھتے رہا، جی ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار، پھر اس کے بعد جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہرا، مولا کعبۃ اللہ کے سامنے اس کے غلاف سے لگ کر نمازیں پڑھا، روزے رکھا، پوری زندگی کعبے میں سجدہ کیا، لیکن حب اہل بیت دل میں نہیں، اہل بیت سے تھوڑی نفرت دل میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پورے نمازیں روزے اعتکاف لے کر جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نماز کا اہتمام ہے، ہونا چاہیے، روزوں کا اہتمام ہے، رمضان کو اہمیت دینا چاہیے، مگر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ تسبیحاں، یہ ٹوپیاں، یہ سارا کچھ اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو کام نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے الفاظ۔ اہل بیت کے نام سے تھوڑا چڑھتا تھا، بھئی اتنا علی علی بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کیا ہے بھئی بات بات پہ اہل بیت کا نام بولتے ہیں؟ نہیں ان کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں۔ علیہ السلام تو جو ہے نبیوں کو بولا جانا چاہیے، اہل بیت کو کیوں بولتے ہیں؟ یہ جو کیوں بولتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، سمجھو یہ اندر منافقت ہے، اور یہ اگر ہے نا اندر چھوٹا سا کیڑا، اہل بیت کو اتنا کیوں، اگر یہ کیڑا اندر ہے، اگر یہ کیڑا اندر ہے تو پھر آپ سمجھ لو کہ کتنے سجدے کرتے کر لو، ایک سجدہ بھی کام نہیں آئے گا، ایک سجدہ بھی۔ اللہ تو شرط رکھ دیا سجدے پورے کرنے کے بعد میرے علی و فاطمہ پر درود بھیجو تو قبول ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اہل بیت، یہ پنج تن پاک اہل بیت میں